بڑے سخت ریمارکس گزشتہ روز آئے ہیں. چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے سندھ حکومت پر برہمی کا اظہار کیا. بالکل, اور انہوں نے کہا ہے کہ شیم آن سندھ حکومت, پورا کراچی گند سے بھرا ہے, گٹر ابل رہے ہیں, تھوڑی سی بارش میں شہر ڈوب جاتا ہے. سپریم کورٹ کراچی رجسٹر میں گجر نالہ متاثر کیس کی سماعت ہوئی تھی جب یہ اس طرح کے ریمارکس جو ہیں چیف جسٹس صاحب کی جانب سے آئے تھے. ریمارکس ہیں, بڑے سخت ریمارکس ہیں, اور یہ عوامی مسئلہ ہے. چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ جس بلڈنگ کو اٹھاؤ اس کا ہی برا حال ہے, سڑکیں خراب ہیں, بچے مریں, کچھ بھی ہو, یہ کچھ نہیں کرنے والے. یہی حال سندھ حکومت کا ہے, سب پیسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں, سیاسی جھگڑے اپنی جگہ, مگر لوگوں کے کام تو کریں. بالکل, چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب تک متاثرین کو گھر نہیں دیتے وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤس پھر الاٹ کر دیتے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے پیسے نہیں دیے ہیں, جس کی وجہ سے سندھ حکومت جو ہے وہ شدید مالی بحران کا شکار ہے, جس پر جسٹس گلزار احمد صاحب نے ریمارکس دیے کہ سندھ حکومت کو اربوں روپے ہر سال ملتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. ہاں جی, اور سیاسی جھگڑے اپنی جگہ رکھیں, مگر لوگوں کو سروس دیں. اگر سروس نہیں دے سکتے تو جائیں, پھر کسی اور کو آنے دیں. جبکہ سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور گرانے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست بھی مسترد کی ہے, اور کمشنر کراچی کو 1 ماہ میں ٹاور خالی کروانے کا حکم بھی دیا. بالکل, جبکہ سندھ حکومت ڈائریکٹر اگر بات کریں اینٹی انکروچمنٹ اور دیگر متعلقہ اداروں کی, تو ان کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں. بڑی اہم سماعت رہی ہے, یہ بڑے اہم ریمارکس بھی رہے ہیں. سربراہ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کے MC بشیر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. صدیقی صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. صدیقی صاحب, بڑے اہم ریمارکس چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے آئے ہیں. کراچی شہر میں غیر قانونی تجاوزات کی بھرمار ہے, ابھی تک کوئی ایسی صورتحال سامنے نہیں آئی ہے کہ 1 انچ کا بھی کام ہوا ہو. کیا تجاوزات ختم ہونے کو نہیں آ رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ سپریم کورٹ کے بھی آرڈرز ہیں. اچھا, جیسے کہ آپ نے فرمایا, کل چیف جسٹس صاحب نے جو آرڈرز کیے تھے, لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کراچی میٹروپول کارپوریشن نے اپنی رپورٹ کل جمع کرائی ہے چیف جسٹس صاحب کو, جس میں جو ان کے احکامات تھے اس کی تکمیل کی ہم نے اپنی رپورٹ جمع کرائی, جس میں آلریڈی انہوں نے علادین پارک, KD آفیسرز کلب, ST 14 بلاک جو پارک کا پلاٹ تھا وہ, اور کیا نام کہتے ہیں بالکل سیم اسی طرح جو 2 ایمینٹی پلاٹ تھے جس کو ہم نے کراچی میٹروپول کارپوریشن ہے, ان سب کو مسمار کر کے جو ہے وہ اس کی رپورٹ جمع کرائی. بالکل سیم اسی طریقے سے کڈنی ہل پارک تھا اور ہل پارک تھا جہاں پہ 4 بنگلے مسمار کی, وہ ساری رپورٹیں جو ہیں ہم نے کل جمع کروائی ہیں چیف جسٹس صاحب کے پاس. علادین پارک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے آرڈرز کیے تھے کہ اس کو مسمار کرنے کے بعد اس کو جو ہے مکمل طور پہ پارک عوام کے لیے کھول دیا جائے, بنا دیا جائے. اس پہ کمشنر کراچی صاحب نے جواب دیا تھا کہ سر اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کچھ عرصہ ٹائم چاہیے, تو انہوں نے پھر ان کو 1 منتھ کا ٹائم دیا ہے کہ 1 مہینے میں وہ تیار کریں. جہاں تک بات رہی کیا نام اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تجاوزات کے حوالے سے, بالکل سیم اس کی تمام کمپلائنس کی ہے اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ نے, اور اس کی رپورٹ مکمل طور پہ جمع کرائی ہے. سیکنڈ, آپ نے جس طرح ذکر کیا, سندھ گورنمنٹ میں آلسو اناؤنس کر چکی ہے 80 گز کے پلاٹ بنا کر جو ہے ان افیکٹریز کو دیے جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کل چیف جسٹس صاحب سے سامنے رکھی تھی. ٹھیک ہے. اچھا صدیقی صاحب, وسائل کی کمی کی بات کی جاتی ہے ہر وقت, ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وسائل نہیں ہے, اس وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اب اگر ہم بات کریں تجاوزات کی, تو کیا سندھ میں تجاوزات کے حوالے سے بھی کام میں جو اگر مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تو وسائل کی کمی ہی اس کی اصل وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں, جو کراچی کے سب سے بڑے نالے ہیں کراچی میں جو ہے, اگر آپ دیکھیں گے گجر نالہ, اورنگی نالہ, محمود آباد نالہ, اب تو وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا, جس پہ تجاوزات تھی 6,500 سے 7,000 یونٹس تھے, کمرشل یونٹس بھی تھے, اس میں سب کے سب مسمار کر دیے گئے. 99% کام مکمل ہو چکا ہے نالوں کا. اب وہ نالے جو ہے مکمل ہونے جا رہے ہیں, یعنی کہ برساتی نالے تیار ہونے جا رہے ہیں. پچھلے بارشوں میں جو جس طرح تباہی ہوئی تھی, اس بارشوں میں کراچی کا وہ حال نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ نالوں پہ تجاوزات تھے, جس کا خاتمہ مکمل طور پہ خاتمہ کر دیا گیا ہے کراچی کے بڑے نالوں کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا ذرا, ایک کراچی میں تجاوزات کے حوالے سے صدیقی صاحب موقف یہ بھی ہے کہ KMC مخصوص علاقوں کو ٹارگٹ کرتی ہے, اور کوئی تگڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا, اور پھر کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ عدالت ہی کوئی اس پہ فیصلہ کر لے, جس کے بعد عدالت پیچھے کھڑی ہو, کیونکہ ادارے تو کھڑے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد جا کے ہم تجاوزات کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کن علاقوں میں کیا مشکلات درپیش ہیں آپ کو؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے, میں آپ کی اس بات پہ ایگری, پہلے 2017-18 میں آپ یہ جملہ کہتے, میں آپ کے ساتھ ایگری تھا.
ایک قبضہ مافیا تھا جس نے کراچی کو 40-50 سال سے جکڑا ہوا تھا. لیکن 2018 میں جب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آتا ہے کہ تمام نالے، تمام فٹ پاتھ، تمام ایمینٹی پلاٹ، تمام جتنے پارک ہیں یا کوئی بھی ایمینٹی پلاٹ ہے اس پہ سے کسی قسم کی بھی تجاوزات ہے نالوں کے اوپر سے اس کا خاتمہ کیا جائے، اس پہ تمام ادارے ایک امبریلا کے نیچے آئیں. اس کے بعد مشترکہ طور پہ آپریشن شروع کیے. آپ نے ذکر کیا ہم نے اربوں روپے کی زمین، کراچی میٹروپول کارپوریشن نے اپنی اربوں روپے کی زمین، اگر آپ دیکھیں گے میں ذکر کروں کٹنی ہل پارک پہ 16-17 بنگلوز ہم نے جو ہے مسمار کی، بالکل سیم ہل پارک پہ 4 بنگلوز جن کی اربوں مالیت کی 57 بنگلے جو کہ ابھی بنے نہیں تھے وہ ہم نے واگزار کی ہیں. اربوں روپے کے جو ہے زمینیں واگزار کی، کئی 100 ایکڑ زمینیں جو ہے اس سپریم کورٹ کے آرڈر آنے کے بعد واگزار کی. دیکھیں جن جگہوں کو میں نام لے رہا ہوں وہ سب پہ ہائی کورٹ کے اسٹے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہائی کورٹ کا اسٹے ہو تو کوئی ایکشن نہیں لے. قبضہ مافیا ہر جگہ سے جو ہے وہ حملے کرتی ہے اداروں پہ، لیکن جب چیف جسٹس صاحب نے ہانریبل چیف جسٹس صاحب نے سوموٹو ایکشن لیا اس پہ تمام ادارے مضبوط ہوئے. اب ہماری کارروائیاں روزانہ کی بنیاد پہ ہر اس جگہ جاری ہے جہاں آپ ذکر کر رہے ہیں، جہاں پہ کروڑوں کا مکان ہے وہاں بھی ہم تجاوزات کے خاتمے کے بعد دیکھتے ہیں کہ جب ادھر ایک دفعہ آپریشن ہو جاتا ہے تو پھر تجاوزات قائم کر لی جاتی ہیں. اس حوالے سے اب کیا دیکھا جا رہا ہے کہ بار بار جا کے وزٹ کیا جائے گا، ٹیمز وہاں پر جاتی رہیں گی کہ تجاوزات قائم نہ ہو، یا ایک دفعہ ختم کروا دی قائم ہوتی رہے؟ ہم نے تو ختم کروا دی تھی. جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن جب سپریم کورٹ کے آرڈر آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ نہیں کہ فار ایور کے لیے وہ آرڈرز ہوتے ہیں. فی الحال موبائل قسم کی جو انکروچمنٹ ہے وہ ابھی بھی کراچی کے اندر قائم. موبائل قسم کے مینگز جیسے ریڈی والے ہوتے ہیں، جب اگر آپ ان کو پکڑنے جاتے ہیں تو اگر 50 یا 100 کہیں لگے ہوتے ہیں تو اس میں سے جو ہے وہ 20-25 ہاتھ میں آتے ہیں، باقی مفرور ہو جاتے ہیں. اور آنکھ مچولی کا ہمارا ان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ جو معاملات چلتے ہیں. موبائل قسم کی انکروچمنٹ کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی کراچی میٹروپول کارپوریشن کے تجاوزات کی لسٹ ملی تھی جو ہمیں، وہ سب پہ ہم نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی. تمام ہم نے کام مکمل کر کے سپریم کورٹ میں منتھلی یعنی مہینے کی بنیاد پر ہم اپنی رپورٹ جمع کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بشیر صدیقی صاحب. سپر پاکستان کو آپ اپنے اور جس طرح سے بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک رپورٹ تیار کر لی، چیزیں اس میں نکات ہیں جو کہ ہم نے وہ شیئر بھی کر لیا ہے. اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو پر انتظار کیا جاتا ہے کہ جی کہ عدالت کی جانب سے جو ہیں آرڈرز آ جائیں، سخت ریمارکس آئیں، اس کے بعد ہم کام کریں گے. آپ کا کام ہے کام کرنا، اور جب آپ کام نہیں کرتے ہیں تو معاملہ عدالت تک پہنچ جاتا ہے، پھر عدالت کو اس حوالے سے ریمارکس دینے پڑ رہے ہوتے ہیں. خیر یہ جو ہے اب عدالت کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ معاملہ شاید ہم اب کہہ سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہمیں ہوتی دکھائی دیں گی. آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستانی خواتین کی. پاکستان میں خواتین کی جو ملکی آبادی ہے وہ آپ کہہ لیں کہ 51% خواتین ہی ہیں، مگر بینک اکاؤنٹس کی اگر بات کریں تو صرف 29% ہیں، جبکہ ملک میں کل اگر مردوں کی بات کریں تو ان میں سے 81% کا جو اپنا بینک اکاؤنٹس ہے، جو میل ہیں ان لوگوں کے 81% ہیں، اور جو خواتین ہیں ان کے 29% ہے. خواتین کو بینک اکاؤنٹ کھولنے میں حائل مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک بڑا ہی اہم قدم اٹھایا. اچھا، بینکنگ میں بھی یہ صنفی جو امتیاز ہے اس کے خاتمے کے لیے ایک جامع پروگرام بھی اب ترتیب دے دیا گیا ہے. برابری پر بینکنگ کا نام اس کو دے دیا گیا ہے. خواتین کو ذاتی بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہوئے سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش آتا تھا، اب تو بینکس نے خاص طور پہ بہت مشکل کر دیا سارا پروسیجر کہ ان کے پاس نوکری کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے یا آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، کوئی دستاویز ہونی چاہیے جو ظاہر کرے کہ گھریلو خواتین یا گھر پر ہی کوئی آن لائن کاروبار وغیرہ کرنے والی خواتین ہے تو وہ کس طریقے سے کوئی چیز پریزنٹ کریں گی کہ ان کا اکاؤنٹ کھول دیا جائے. یہ سارے مسائل تھے جن کو اب حل کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے ہدایت کی ہے. اسٹیٹ بینک نے جو ہے بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خواتین سے اب انکم سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نہیں مانگے گی، بلکہ ان کی طرف سے اپنی آمدن کا جو ذاتی بیان حلفی ہوتا ہے وہ کافی ہوگا صرف. اور دوسری بڑی سہولت یہ بھی دی جائے گی اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ اب خواتین کے لیے اکاؤنٹس کھولنے کے علاوہ بینک سے قرضہ لینے کے عمل کو بھی آسان بنا دیا جائے گا. ان سے بھی مطلب وہ چیزیں نہیں پوچھی جائیں گی جو کہ ریکوائر ہوتی ہیں آپ نے جب لون کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے. اچھا، اب یہ جو 29% تم نے بتایا نا، یہ 29% میں سے ایک بہت بڑی ریشو ہوگی کہ جو مرد حضرات نے ہی اپنی بیویوں کے نام پہ جو ہیں کھلوائے ہوئے ہیں اکاؤنٹ، اور وہ عورتیں تو دیکھ ہی نہیں رہی ہوتی، وہ مرد حضرات ہی ایکچولی دیکھا جائے تو اس کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اب یہ ایک اچھا اقدام کریں گے. بزنس وومن شاد بیگم ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاد صاحبہ السلام علیکم، گڈ مارننگ. یہ کتنا بڑا ایشو ہے خواتین کے لیے، خاص طور پہ اپنے بینک اکاؤنٹس ہی موجود نہیں تھے.
بالکل السلام علیکم. تھینک یو سو مچ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا. بلکہ مجھے تو بہت بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ابھی جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی آئی ہے جو کہ پہلا قدم ہے, ہمیں اس سے ابھی بھی بہت ساری چیزوں کو بڑے کرٹیکل اینگل سے دیکھنا ہوگا. جب ہم خواتین کی شرح خواندگی میں کمی کو دیکھیں یا ایون جو آن لائن فیسلٹیز ہے اس میں ہماری بہت ساری خواتین ابھی بھی نابلد ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے امپلیمنٹیشن کو بڑا کلوزلی دیکھنا ہوگا اور یہ انشور کرنا ہوگا کہ اس پالیسی کے تحت جو آسانیاں دی گئی ہیں اس سے واقعی خواتین مستفید ہو سکیں. جہاں تک اس کی اہمیت کی بات ہے تو بالکل پاکستان میں ہر شعبے میں خواتین کے ساتھ ایک امتیاز ہے اور ہر شعبے کو اس طرح کی مخصوص پالیسیز اپنانی چاہیے تاکہ وہ خواتین کو آگے لا سکیں, ان کو آسانیاں دے سکیں. تو میں اس کو بڑا اچھا اقدام سمجھتی ہوں. اس کے جو 5 پلرز ہیں وہ بھی بڑی بہترین ہیں کیونکہ خواتین کے ساتھ جو مالی شمولیت کے حوالے سے جو مسائل ہے اس کو یہ ایڈریس کم سے کم کر سکے گی اور سامنے لا سکے گی. سو یہ بہت بڑی اچھی پالیسی ہے. بالکل یقیناً یہ ایک اچھی پالیسی ہے خواتین کے لیے بھی. اگر ہم بات کریں اس پالیسی کے تحت خواتین کے بینک اکاؤنٹس 2023 تک کہا جا رہا ہے کہ 1,45,00,000 سے 2 کروڑ تک کرنے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو پالیسیز بنائی گئی ہیں ان کو اچیو کرنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے؟ بالکل. اگر آپ دیکھیں نا ہمارے پاکستان میں اس وقت بینکوں کی اچھی خاصی تعداد ہے اور بینکوں کے ساتھ جو دوسرے ادارے ہیں جو کہ خواتین کو مالیاتی سپورٹ کرتی ہیں, وہاں پہ ہمیں ایک چیلنج ہے کہ وہاں پہ خواتین کا جو ورک فورس ہے وہ کم ہے. تو اگر سائملٹینیسلی یہ بینک ادارے جو ہے یہ خواتین فورس زیادہ کریں گی, کیونکہ دیکھیں آپ کے پاکستان میں بہت سارے اداروں میں علاقوں میں ابھی بھی کلچرل ایشوز ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ بینکوں میں اس لیے نہیں جا پاتی کہ وہاں پہ مرد ہوتے ہیں. تو اگر جو آن لائن بینکنگ ہے وہاں سے وہ رسائی کا مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ملا کے اگر ہم دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹارگٹ جو ہے یہ پورا ہو سکتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے شاد صاحب, یہ بھی ہمیں بتا دیجئے گا کہ بنیادی طور پر دیکھا جائے جس طرح سے ابھی پہلے ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ جن خواتین کے ابھی بھی اکاؤنٹس ہیں ان میں ایک خاصی تعداد ہے کہ جن وہ مرد حضرات ہی آپریٹ کر رہے ہیں اور وہ کسی مقصد کے لیے انہوں نے کھول رکھے ہیں. خواتین ہچکچاتی کیوں ہیں اتنا زیادہ کہ ہم نے اپنا اکاؤنٹ نہیں کھلوانا؟ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, پڑھی لکھی خواتین بھی اپنا اکاؤنٹ نہیں کھلواتی ہیں. جی بالکل. ایون آپ نے جب بات کی, جب شروع میں بھی بات کر رہے تھے تو آپ خواتین کی اختیار کی بیسیکلی بات کر رہے تھے کہ خواتین کا اپنے وسائل پہ کتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو کہاں خرچ کرے گی, کہاں وہ اس کو محفوظ کرے گی. اور یہ ساری چیزیں میں اگر ہم دیکھیں نا تو ہماری جو کچھ ہمارے جو رویے ہے وہ ابھی تک اس میں بہت سارے رکاوٹیں ہیں. یہی رکاوٹیں جو ہے وہ بہت ساری خواتین جو ہے وہ ڈینائل میں چلی جاتی ہیں اور وہ خود یہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں کھولنا, ہم نے اپنے وسائل پہ خود اختیار وہ نہیں کرنا, کیونکہ وہ ایک رویہ ہم نے اتنا مضبوط کر دیا ہے عورتوں میں کہ جو عورت اپنے وسائل خود تقسیم اختیار رکھتی ہے یا بینک اکاؤنٹ ساری چیزیں, تو اس کا امیج ہم نے بڑا نیگیٹو بھی بنا دیا ہے. اب یہ فیسلٹی جب آئیں گی, جب بینکوں کی طرف سے یہ ہوگا کہ قرضوں کا جو اجرا ہے, جو جتنے فائنینشیل پروڈکٹس ہیں وہ خواتین کے جو ہمارے کلچرل بیریئرز ہے اس کے مطابق جب اس کو ڈیزائن کیا جائے گا, ان کو ایکسیسیبل بنایا جائے گا, اکاؤنٹ جو ہے اس میں جو پروسیس ہے اس میں سارا یہ انشور کیا جائے کہ وہ خواتین جو خاتون اکاؤنٹ کھول رہی ہے وہ سارا کچھ اس کے اختیار میں ہو. یہ پروسیس کے اندر ہوگا تو آج یہ مشکل ہے لیکن ود دا پیسج آف ٹائم خواتین کو ریئلائز ہونا شروع ہو جائے گا. دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں یہ جو کورونا پینڈیمک گزرا ہے یا اس سے پہلے بہت سارے ایسے حالات ایسے رہے ہیں کہ اس ملک میں اب خواتین کو اپنی مالی جو اختیار ہے اس کو مضبوط بنانے کا ایک احساس آلریڈی پیدا ہو چکا ہے, کیونکہ میں خواتین کے ساتھ کام کرتی ہوں. خواتین چاہتی ہیں کہ وہ کاروبار بھی شروع کریں, وہ اپنا بینک اکاؤنٹ بھی کھولیں, لیکن جو پروسیسز ہیں, جو اداروں کے وہ جو طریقہ کار ہے اس وقت وہ ایک عام خاتون کو آپ ذہن میں رکھیں اس کے لیے وہ بہت مشکل ہے. سو میں یہ جو پالیسی ہے اس کا ایک جو پلر ہے جو کہ بہت اہم بات یہ کرتا ہے کہ یہ تمام بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ایگزسٹنگ پالیسیز ہے, ایگزسٹنگ جو فریم ورکس ہیں ان کو ریویو کریں گے اور ان کو پھر بہتر بنائیں گے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. تو خواتین جو ہے وہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ کہیں پہ ایک مت ہو جائے گا کہ خواتین ہچکچاتی ہیں, آگے نہیں آ پاتی. وہ آگے آئیں گی اگر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور اس طرح کی پالیسیز آئیں. سب کہہ رہی ہیں وہ آگے آئیں گی, لیکن ان کو آگے لے کے آنے کے لیے انکریج کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے نا, کہ اب جس طرح سے اسٹیٹ بینک نے ایک پالیسی بھی متعارف کرا دی ہے, اب اس پالیسی کو دیکھتے ہوئے اور جو خواتین کے پہلے مسائل تھے ان کو ایڈریس کرنے کی بھی ضرورت ہے. انکریج کیسے کیا جائے خواتین کو؟
بالکل انکریج ایسے کیا جائے کہ دیکھیں ابھی جب یہ تعداد بار بار یہ ادارے خود ریئلائز کر رہے ہیں کہ آپ کی اتنی بڑی تعداد خواتین کی اس وقت ان کے بینک اکاؤنٹس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا دوسرا اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ان کے یہ بینک اکاؤنٹس ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان میں قرضہ لینے کاروبار کے لیے قرضہ لینے والے لوگ ہیں اس میں بھی خواتین کی تعداد انتہائی کم ہے. اچھا بینک کا جو فورس ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت خواتین کی ہماری تعداد جو ہے ایون جو سی او لیول کی جو پوزیشن ہے اس میں صرف 2% ہماری تعداد ہے. جو اوور آل جو بینک فورس ہے اس میں ہماری تعداد بھی بہت کم ہے. اب ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہاں سے ہی ڈسکریجمنٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ جو پروڈکٹ ڈیزائن ہوئے ہیں نا جتنے، اگر آپ کسی بہت بڑی گارنٹی مانگتے ہیں زمین کی، پیسوں کی، ایسٹس کی گارنٹی مانگتے ہیں تو ہماری بہت ساری خواتین کے پاس تو ایسٹس نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جو بزنس ہے اس کے لیے اگر آپ یہ شرط لگاتے ہیں کہ بڑے بزنسز ہوں، بڑے اسکیل کی چیزیں ہوں، تو ظاہر ہے خواتین ابھی تک ہمارے ملک کے جو بیشتر حصے ہیں وہاں پہ خواتین بڑے چھوٹے سطح کے کاروبار چلاتی ہیں. ان کو ہم کاروبار کی کیٹیگری میں بھی ابھی نہیں لا سکتے. تو تربیت کا دینا، مالی جو وسائل ہے اس کی تک رسائی اس طرح ممکن بنائی جائے کہ ایک عام خاتون جس کے پاس نہ جائیداد ہے، نہ اس کے پاس کوئی گارنٹی ہے، ایون اس کے پاس کوئی کسی ایسے لوگوں کی بھی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ہاں اگر ہم کہیں نا کہ آپ کسی خاتون کو ہم قرضہ دیں، آپ اس کے لیے کوئی مرد آگے آئیں اس کو ضمانت دیں، اس سے بھی لوگ ہچکچاتے ہیں. سو اس چیزوں کو اگر ہم آسان کریں گے تو یہ ممکن ہے یہ ساری چیزیں، لیکن اس کو ہولسٹکلی لے کے چلنا ہوگا کیونکہ اس میں کلچرل بیریئرز بھی ہے. اس میں جو ہے اس میں ابھی بیریئرز آئیں گے، کوئی بہت سارے لوگ اس کو مسائل بھی اس میں پیدا کریں گے، لیکن اس کو آسان بنایا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اویئرنیس بھی ضروری ہے. دیکھیں اب اسٹیٹ بینک کی پالیسی بنی ہے، اس کو اسلام آباد، کراچی، لاہور میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. میری خواہش یہ ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک کی پالیسی کو گاؤں گاؤں میں لے کے جائیں، ہم عورتوں کے پاس لے کے جائیں، ہم ان کو بتائیں کہ یہ پالیسی بنے ہیں، آپ تجاویز دیں. وہاں سے تجاویز آئیں گی تو ٹھیک ہے، اس سے ابھی اربن پاپولیشن میں خواتین تھوڑی سی بینیفٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو ہمارا ایکچوئل ٹارگٹ ہے وہ رورل خواتین ہے. اچھا میں ایک چیز یہاں پہ یہ بتا دوں، یہ بینک جتنا یہ کام کر رہی ہیں یہ واپس ان بینکوں کے لیے پروفٹ جنریٹ کرے گا. یہ خواتین جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ خواتین وہ ریسورس ہے کہ جو ابھی تک ان ٹیپڈ ریسورس ہے. اس کو جتنا یوٹیلائز کیا جائے گا تو یہ بینک اس سے فائدہ، کیونکہ بینک کا بینیفیشری بنے گا یہ. اور پھر یہ الٹیمیٹلی پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس میں جو خواتین کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی بڑھ سکے گی. الٹیمیٹلی یہ چیزیں خواتین کا جو سوشل اسٹیٹس ہے وہ پاکستان میں بہتر ہونے میں اپنا کردار ادا کر سکے گی. کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ مالی شمولیت کی جب بات ہوتی ہے تو مردوں کا رول ریکگنائز ہوتا ہے، خواتین کی ریکگنیشن نہیں ہوتی. اور چونکہ ساتھ میں خواتین کے ووٹنگ رائٹس پہ کام کرتی ہوں، اس طرح کی چیزیں بہت سارے اور شعبوں پہ خود بخود اثر ڈال دے گی، تعلیم پہ، ہیلتھ پہ، خواتین کے ووٹ دینے پہ، کیونکہ مالی استحکام جو ہے ہر انسان کے لیے ضروری ہے اس ملک میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. سویرے پاکستان سے آپ بات کر، بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے. اب اسٹیٹ بینک کی جانب سے یہ پالیسی سامنے آئی ہے، ہم ٹارگٹ کو جب اچیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو دیگر جو خواتین کو مسائل ہیں خاص طور پہ بینکنگ سیکٹر سے ریلیٹڈ وہ بھی حل ہونے چاہیے. اور بات بالکل درست ہے، بڑے شہروں میں تو اکاؤنٹس ہیں بھی اور خواتین کھلوا بھی لیتی ہیں. اگر چھوٹے علاقوں کے اندر دیکھیں تو یہ ہمیں ریشیو کی طرف اگر چلے جائیں گے تو بہت کم اتنا زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے. خیر ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اویئرنیس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اویئرنیس ہوگی تو خواتین آگے آئیں گی. خیر ہمیں یہاں پہ بریک لینی ہے. اسٹے ود اس. صبح سویرے